السلام علیکم ناظرین۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، عثمان سارم نے راستے میں اپنے ساتھ ہمجولیوں کو گھروں سے بلا کر انہیں امام کے گھر پہنچنے کو کہا اور خود امام کے گھر چلا گیا۔ یہ اسی مسجد کا امام تھا جس میں عثمان سارم کی ملاقات پاگل سے ہوئی تھی۔ عثمان نے ہی امام کو اپنی زمین دوست جماعت کی امامت پیش کی تھی، جسے جماعت کے ہر فرد نے قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی کے گھر میں مل بیٹھتے اور لائحہ عمل تیار کرتے تھے۔ اب ان دو مغویہ لڑکیوں کا مسئلہ سامنے آ گیا تو عثمان سارم نے ان کی رہائی کا ارادہ کر لیا، جو دراصل خودکشی کا ارادہ تھا۔ وہ موچی کے کہنے کے مطابق امام کے گھر چلا گیا۔ امام بے چینی سے اپنی ڈیوڑھی میں ٹہل رہا تھا۔ عثمان سارم کو دیکھ کر رک گیا اور پوچھا، عثمان، تم نے اس قیدی کی للکار سنی تھی؟ معلوم ہوتا ہے وہ لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں۔ میں اسی للکار پر لبیک کہنے آیا ہوں محترم امام، عثمان سارم نے کہا۔ برجیس آ رہا ہے اور میرے ساتھ دوست بھی آ رہے ہیں۔ تم کیا کرو گے؟ امام نے پوچھا۔ تم کر ہی کیا سکو گے؟ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بے شمار لڑکیاں کافروں کے قبضے میں ہیں، مگر ان دو لڑکیوں نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اس نے منہ اوپر کر کے گہری آہ بھری اور کہا، یا خدا مجھے صرف ایک رات کے لیے جوان کر دے، یا آج ہی رات میری جان لے لے۔ اگر میں زندہ رہا تو تمام عمر ان لڑکیوں کی آہوزاری مجھے سنائی دیتی رہے گی اور میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہمیں اپنی دانش کی روشنی دکھائیں۔ عثمان سارم نے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم آپ کو ایک رات سے زیادہ بے چین نہیں رہنے دیں گے۔ عثمان سارم کے دو ساتھی اندر آئے۔ امام نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میری دانش جواب دے گئی ہے۔ مجھے اس طرح بے قابو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی غیرت کو للکارے تو جذبے بھڑک اٹھتے ہیں، جنہیں مطمئن کرنے کے لیے جوان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں اب برداشت کی قوت نہیں رہی۔ تم جو کچھ کرنے کا ارادہ کرو سنبھل کر کرنا۔ ایک ایک کر کے 7 نوجوان جمع ہو گئے اور ان کے فوراً بعد موچی آ گیا۔ اس نے بوری اکٹھا کر رکھی تھی جس میں پرانے جوتے اور اوزار تھے۔ اس نے بوری پھینکی اور کمر سیدھی کی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ جب سیدھا کھڑا ہوا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ موچی ہے جو دنیا کی گہما گہمی سے رشتہ توڑے ہوئے ہے، راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کرتا رہتا ہے۔ اس وقت جب وہ امام کے گھر میں تھا اور دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ موچی نہیں برجیس تھا، علی بن سفیان کے محکمہ جاسوسی کے ایک خفیہ شعبے کا تجربہ کار اور نہایت عقل مند جاسوس۔ اس نے امام سے کہا، یہ لڑکے آج ہی ان دونوں لڑکیوں کو صلیبیوں کی قید سے آزاد کرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کام میں صرف پکڑے جانے کا یا ناکامی کا ہی خطرہ نہیں، بلکہ یقینی موت کا خطرہ ہے۔ ہم یہ خطرہ قبول کرتے ہیں محترم برجیس، ایک نوجوان نے کہا۔ آپ اس فن کے استاد ہیں، ہماری رہنمائی کریں۔ اگر عقل کی بات سنیں تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، برجیس نے کہا۔ صلیبیوں کے پاس بہت سی مسلمان لڑکیاں ہیں، ان میں سے بعض کو انہوں نے بچپن میں قافلوں اور گھروں سے اغوا کیا تھا اور انہیں اپنی تعلیم و تربیت دے کر ہمارے خلاف جاسوسی اور تمہاری کردار کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم لوگ ایک ایک لڑکی کو تو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اگر تم میرے فن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میں کہوں گا کہ 2 لڑکیوں کی خاطر تم جیسے 8 جوان قربان کر دینا عقل مندی نہیں، بردباری اور تحمل ضروری ہے۔ میں تحمل کو کس طرح قبول کر سکتا ہوں؟ عثمان سارم نے بھڑک کر کہا۔ میری طرح، برجیس نے کہا۔ کیا میں پیشے کا موچی ہوں؟ میں جب مصر میں ہوتا ہوں تو میری سواری کے لیے عربی گھوڑا تیار رہتا ہے اور میرے گھر میں 2 ملازم ہیں، مگر یہاں 3 مہینوں سے راستے میں بیٹھا لوگوں کے غلیظ جوتے مرمت کرتا رہتا ہوں۔ میں تمہیں 2 لڑکیوں کی آزادی کے لیے پورے کرک اور اس سے آگے کے بہت وسیع علاقے کو آزاد کرانے کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ برداشت کرو، انتظار کرو۔ عثمان سارم اور اس کی ساتوں دوست برداشت کی حدوں سے نکل چکے تھے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان میں انتظار کی بھی ہمت نہیں رہی۔ وہ کسی کی رہنمائی کے بغیر ہی اس جگہ پر حملہ کرنے کو تیار تھے جہاں توقع تھی کہ لڑکیاں ہوں گی۔ انہوں نے امام کی بھی باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ آخر برجیس نے انہیں بتایا کہ اس کے وہ 2 جاسوس
اس جگہ معمولی ملازم ہیں جہاں صلیبی حکمران رات کو اکٹھے ہوتے اور شراب پیتے ہیں۔ یہ دونوں جاسوس عیسائیوں کے بھیس میں شوبک کے فتح کے بعد وہاں سے بھاگنے والے عیسائیوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں یہاں نوکری مل گئی تھی اور وہ کامیاب جاسوسی کر رہے تھے۔ تم سب نے وہ عمارت دیکھی ہے جہاں وہ صلیبی حکمران جو ہماری فوج کے خلاف لڑنے کے لیے برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی وغیرہ سے آئے ہوئے رہتے ہیں۔ اس عمارت میں ایک بہت بڑا کمرہ ہے جہاں وہ شام کے بعد اکٹھے ہوتے، شراب پیتے اور ناچتے ہیں۔ ان کی تفریح کے لیے لڑکیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ آدھی رات تک وہاں ادھم مچاتے رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ ذرا بلندی پر ہے جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ وہاں فوج کا پہرا بھی ہوتا ہے۔ اس عمارت تک پہنچنا ممکن نہیں۔ کوئی عام آدمی بلکہ کوئی خاص شہری بھی اس عمارت کے قریب نہیں جا سکتا۔ میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ دو لڑکیاں کہاں ہوں گی، مگر ان تک رسائی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہماری فوج باہر سے ابھی حملہ کر دے۔ اس صورت میں تمام حکمران اور فوجی حکام اس عمارت سے چلے جائیں گے اور حملہ روکنے میں لگ جائیں گے، مگر آج رات حملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کب حملہ کریں گے۔ ضرورت حملے کی ہے، امام نے برجیس سے وضاحت چاہی۔ دوسرے لفظوں میں ضرورت یہ ہے کہ اس عمارت میں جو لوگ ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں اور لڑکیاں وہیں رہ جائیں۔ اس صورت میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے اس عمارت میں داخل ہو کر لڑکیوں کو اٹھا لائیں؟ جی ہاں، برجیس نے اپنے تجربے کی بنا پر خود اعتمادی سے کہا۔ اگر شہر کے اندر کوئی بڑا ہی شدید اور خطرناک قسم کا ہنگامہ ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے اور آگ جنگی سازو سامان کو لگے تو شاید حکمران اور دیگر لوگ وہاں سے نکل کر موقع واردات پر چلے جائیں۔ برجیس گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس نے عثمان سارم اور اس کے ساتھیوں کو باری باری دیکھا اور کچھ دیر بعد کہا، ہاں میرے مجاہدوں، اگر ایک جگہ آگ لگا سکتے ہو تو لڑکیوں کی رہائی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ آگ کہاں لگانی ہے؟ کہو تو سارے شہر کو آگ لگا دیں۔ تم سب نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں صلیبیوں کی فوج کے گھوڑے بندھے رہتے ہیں؟ برجیس نے کہا، وہاں اس وقت کم و بیش 600 گھوڑے ایک جگہ بندھے ہوئے ہیں، باقی مختلف جگہوں پر ہیں۔ ان کے قریب اتنی ہی تعداد اونٹوں کی بندھی ہوئی ہے۔ ان سے ذرا ہی پرے گھوڑوں کے خشک گھاس کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ اس سے تھوڑا ہٹ کر فوج کے خیموں کے ڈھیر پڑے ہیں اور وہاں گھوڑا گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور ایسا سامان بے شمار پڑا ہے جسے فوراً آگ لگ سکتی ہے، مگر اس کے ارد گرد سنتری گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے رات کے وقت کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ اگر تم اس گھاس اور خیموں کے انبار کو آگ لگا سکو تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ صلیبی حکمران ساری دنیا کو بھول کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ گھاس، کپڑے اور لکڑی کے شعلے آسمان تک جائیں گے۔ سارے شہر پر خوف طاری ہو جائے گا۔ آگ لگانے کے ساتھ ہی اگر تم زیادہ سے زیادہ گھوڑوں کو کھول دو تو وہ ڈر کر ایسا بھاگیں گے کہ لوگوں کو کچلتے پھریں گے۔ مگر سوچنا یہ ہے کہ آگ کون لگائے گا، گھوڑے کون کھولے گا اور آگ لگانے کے لیے وہاں پہنچا کس طرح جائے گا۔ فرض کر لو آگ لگ گئی، ایک نوجوان نے کہا، اور وہ عمارت خالی ہو گئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں ساتھ ہوں گا، برجیس نے جواب دیا۔ اس عمارت میں تم میرے بغیر نہیں جا سکو گے۔ وہاں میرے دو ساتھی موجود ہیں، وہ مجھے بتا دیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ مگر یہ بھی سوچ لو کہ لڑکیوں کو اٹھا لائیں گے تو انہیں کہیں چھپانا بھی ہوگا اور اس کے بعد کرک کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ صلیبی یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے۔ مسلمان پہلے کتنے کچھ آرام میں ہیں۔ امام نے کہا، میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کر گزریں گے۔ صلیبیوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ مسلمان کتنا ہی مجبور اور بے بس کیوں نہ ہو، وہ غلام نہیں رہ سکتا اور اس کا وار جگر چاک کر دیا کرتا ہے۔ برجیس تو تھا ہی کمانڈو قسم کا جاسوس۔ وہ کئی راز معلوم کر کے سلطان ایوبی تک پہنچا چکا تھا، لیکن اسے اس قسم کی تخریب کاری کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ ایسی شدید کارروائی کو ضروری سمجھتا تھا تاکہ صلیبیوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کیا کر سکتا ہے۔ اس نے عثمان سارم اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے کی دو کڑیاں بہت نازک تھیں۔ ایک یہ کہ آگ لگانے کے لیے 3-4 لڑکیاں جائیں،
वो संतरी से किसी आला फौजी हाकिम का पता पूछें और संतरी को मार डालें। बर्जिस ने लड़कियों को भेजने की इसलिए सोची थी कि औरत खुसूसन नौजवान लड़की जो तासुर पैदा कर सकती है वो कोई मर्द नहीं कर सकता, मर्द शक पैदा कर सकता है। दूसरा खतरनाक मरहला ये आया कि इतने नौजवान सलेबी हुक्मरानों की इमारत पर हमला आवर हों। बर्जिस और इमाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि ज्यादा ना हो, यही 8 हों तो बेहतर है, क्योंकि ज्यादा हुजूम नजर आ सकता है और किसी न किसी के पकड़े जाने का खतरा ज्यादा होगा। फिर ये मसला पैदा हुआ कि इतनी दलेर लड़कियां कहाँ से मिलेंगी। उस्मान सारम ने कहा कि एक उसकी बहन अन्नूर होगी और एक नौजवान ने कहा कि दूसरी उसकी बहन होगी। बाकी 6 जवानों में किसी की बहन नहीं थी। उम्मीद जाहिर की गई कि ये दोनों लड़कियां अपनी अपनी एक सहेली को साथ ले लेंगी। बर्जिस ने इन लड़कियों को उनका काम समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। सूरज गुरूब हो गया था। इमाम मस्जिद एक तरफ चला गया, बाकी सब एक एक करके बाहर निकले। सबसे आखिर में बर्जिस बाहर निकला। वो फिर वही मोची था जिसे कुछ खबर नहीं थी कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो झुका झुका इस तरह मरी हुई चाल चला जा रहा था जैसे सारी दुनिया के रंजो गम का बोझ उसके कंधों पर आन पड़ा हो। नाज़रीन हजरात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।